السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیف علی قریشی یوٹیوب چینل میں ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یاسین 36واں سورہ، مکیہ سورہ کلام مجید کا، اور اس کی ٹوٹل 83 آیات ہیں، 83 آیات ہیں. سورہ یاسین کو کلام پاک کا قلب بھی کہا جاتا ہے، دل بھی کہا جاتا ہے. جتنے فضائل، برکات اور اس کے جو معجزات ہیں سورہ یاسین کے، ان کو ایک ایپیسوڈ میں تو کور کرنا لازماً ناممکن ہے. یہاں پر سورہ یاسین کے لیے یہ تک کہا گیا ہے کہ اس میں مردوں کو زندہ کرنے کی بھی تاثیر موجود ہے. جب مردہ کوئی زندہ ہو جائے تو اس سے بڑی تاثیر اور کیا ہو سکتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ اس میں 3 دفعہ ایک بہت بڑے دھماکے کا ذکر ہے، جس میں سے ایک دھماکہ تو گزر چکا ہے، اور 2 کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ قرب قیامت کے وقت ایک دھماکہ ہوگا، اور پھر ایک نفخ فی الصور فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، وہ والی جو آیت وہاں نازل ہوتی ہے. لیکن ابتدا کرتے ہیں کلام پاک کی اس سورہ مبارک کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ یاسین والقرآن الحکیم. یا اور سین کو کیومولیٹولی ملا کر اللہ پاک نے یاسین، جیسے الف لام میم را ہے تو یہ حروف مقطعات کے ساتھ اسٹارٹ ہو رہی ہے سورہ مبارکہ. اب یاسین کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت تو نہیں، لیکن ان کے لیے اللہ پاک نے جیسے طٰہٰ کا وہاں پر طٰہٰ کہہ کر خطاب فرمایا ہے، بشیرٌ و نذیرٌ کہہ کر خطاب فرمایا ہے، تو اس طریقے سے یاسین جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک اور خطاب دیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم. اب سورہ مبارکہ کے شروعات میں ہی کلام پاک کی قسم کھائی جا رہی ہے، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کس بات پر قسم ہے؟ حکمت سے بھرپور قرآن کی کہ آپ مرسلین میں سے ہیں. مرسلین کون ہیں؟ جن کو ارسال کیا جائے، جن کو رسالہ دیا جائے. رسالہ مطلب کہ کتاب دی جائے، یا جن کو رسالت دی جائے. تو رسول اور نبی میں بہرحال فرق تو ہوتا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے رستے پر ہیں. حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سیدھے رستے پر ہیں. جیسے ایک بات کو سرٹیفائی کیا جا رہا ہے اللہ پاک کی طرف سے، انڈوز کیا جا رہا ہے. یہاں پر سورہ یاسین کے سلسلے میں بہت سارے وظائف ہیں، حد سے زیادہ. انٹرنیٹ کو بھی آپ چھانیں گے تو بہت زیادہ وظائف ہیں. کچھ وظائف جو ہے وہ ہمارے خاندانی سلسلہ جو ہے وہاں سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں. سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہی آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی کہ بصارت کے اوپر ہے. کہا جاتا ہے کہ یہی وہ آیہ مبارکہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خروج کیا مدینہ کی جانب، ہجرت فرمائی مدینہ کی جانب، اپنا بستر مبارک رات کو چھوڑ کر قریش کے پہرے میں سے جب آپ روانہ ہوئے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے بستر مبارک پر، بستر نبوت پر آپ نے سلایا اور آپ وہاں سے روانہ ہوئے. تو یہ آیہ مبارکہ تھی جو آپ نے مٹی پر دم کر کے کفار قریش کی طرف پھینکی، تو ان کی جو قوت بصارت ہے وہ جاتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزانہ طور پر وہاں سے روانہ ہوئے. اب اس آیہ مبارکہ کو 11 دفعہ پڑھوایا جاتا ہے اس صورت میں، اس معاملے میں کہ جہاں پر آپ چاہتے ہوں کہ کسی ایسے خطرناک مرحلے سے انسان گزرتا رہتا ہے، کوئی فائل ہے، کوئی پیپر ہے، کوئی چیز ہے، چاہتا ہے کہ دشمن کی اس پر نظر نہ پڑے. دفتری معاملات میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، حاسدین ہوتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ان حاسدین کی نظر جو ہے وہ اس کے اوپر نہ پڑے. تو یہ رفع نظر بد کے لیے، چیزوں کو لوگوں کے آنکھوں سے چھپانے کے لیے، حتیٰ کہ اس آیہ مبارکہ سے لوگوں نے بغیر ویزے حج بھی کیے ہیں. یعنی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ آیہ مبارکہ پڑھتے ہوئے ہوائی جہاز میں سوار ہو گئے، اور جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں مکہ مکرمہ تو وہاں کی بھی امیگریشن سے جو ہے وہ اسی آیہ مبارکہ سے نکلے. تو لیکن بہرحال یہ جو حکایتیں ہیں، یا یہ جو میرے پاس کوئی ڈائریکٹلی واقعہ اس معاملے کا ابھی تک نہیں پہنچا، لیکن یہ میں نے سنا ضرور ہوا ہے، تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی. تو اس کو ہم 11 دفعہ کہتے ہیں کہ 11 دفعہ پڑھ لو، دم کر دو خود کے اوپر، تو آپ اس چیک پوسٹ سے کراس ہو جاتے ہو. آپ اس جگہ سے آپ کا فائل نہیں رکتا، یا آپ کی چیزوں پر کسی کی نظر نہیں پڑتی. ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان دوسروں کی نظر سے چھپنا چاہتا ہے، یہاں پر دشمنوں کا پہرا ہو، کوئی ایسی چیز ہو. بہرحال آگے بڑھتے ہیں پہلے دھماکے کی طرف. جو پہلا دھماکہ، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک قوم کی طرف اللہ پاک نے 2 رسولوں کو بھیجا، ایک ساتھ 2 رسالتیں آئیں اس قوم کی طرف. لیکن اس قوم کے جو لوگ تھے انتہا درجے کے جو تھے، وہ بہت زیادہ اکھڑ کہہ لیں،
کفر میں مبتلا کہہ لیں، شرک میں مبتلا کہہ لیں، گناہوں کی آخری سٹیجز کو چھوتے ہوئے جو ہے وہ ان کو آپ کہہ لیں. تو یہاں پر کیا ہوا کہ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو پھر اللہ پاک نے ایک تیسرے رسول کو ان کی جانب بھیجا. تو یہاں پر آیہ مبارکہ آتی ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. یہ پورا ڈائلاگ ہے جو ان دو رسولوں کا اس قوم کے ساتھ ہوا، تو اللہ نے تیسرے رسول سے بھی ان کو تقویت دی. تو ان کا آرگیومنٹ بڑا سمپل تھا کہ اللہ کے راستے پر آ جاؤ، برے کام چھوڑ دو، شرک ترک کر دو، اللہ کے راستے کی طرف آ جاؤ. لیکن وہ نہ مانے. تو اتنے میں شہر کے پرلے کنارے سے ایک اور شخص دوڑتا ہوا ہے. یعنی کہ اگر فرض کریں آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی مرکز ہے پاور کا، ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس. یہ اس زمانے میں اس شہر کے وزیر اعظم ہاؤس میں گویا مذاکرات ہو رہے ہیں یا دربار میں مذاکرات ہو رہے ہیں. تو اب جو اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں راول پنڈی سے اگر کوئی بھاگتا ہوا ہے تو یہ وہ مثال ہے. تو اس نے آ کر ان کو کہا کہ آپ لوگ ان رسولوں کی تکذیب نہ کریں، ان کی بات مان لیں، اللہ کو یکتا مان لیں، تو آپ کی اس میں بھلائی ہے. لیکن وہ انہوں نے اس کی بات بھی نہیں مانی، اور وہاں پر اس شخص کے ساتھ بھی آرگیومنٹ ہوا، اور نتیجتاً یہ ہوا کہ اس شخص کو بھی وجعلنا جو آیت آئی ہے اس آیت مبارکہ میں جو ہے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت یعلمون. اللہ پاک نے فرمایا کہ داخل ہو جاؤ بہشت سے، اور اس نے کہا کاش مجھے پتا ہوتا، کہ میری قوم کو پتا چل جائے، کاش میری قوم اس بات کو جانتی ہوتی کہ آپ نے مجھے اس ایک چھوٹی سی بات پر ان رسولوں کی مرسلین کی آپ نے عزت افزائی کرتے ہوئے میرے جو ہے وہ گناہ بخش دیا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا. گویا کہ یہ آرگیومنٹ آبویسلی جب وہ اس شخص کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلایا، کیونکہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا اور ان 3 رسولوں کو بھی شہید کر دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. لیکن اس سے پہلے جو آیت ہے وہ بڑی جو مزیدار ہے. وما نزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے ہم اس قوم کی طرف، کیا کوئی لشکر اتارتے آسمان سے بیٹھ کر؟ ہم اس تکلفات میں نہیں پڑتے. حالانکہ لشکر اتارنے کا ذکر بہت ساری جگہ پر کلام پاک میں موجود ہے. للہ جنود السماوات والارض والی آیت موجود ہے کہ اللہ پاک کے لشکر ہیں، آسمانوں کے، زمینوں کے، ابابیلوں کے لشکر ہیں، چونٹیوں کے لشکر ہیں. ابنڈنس ہے لشکروں میں بھی، جیسے اللہ پاک کا میں کہتا ہوں نا کہ ہر کموڈٹی میں ابنڈنس ہے، تو لشکروں میں بھی ابنڈنس ہے. ان کانت الا صیحۃ، ہم نے کوئی لشکر وشکر نہیں بھیجا، بس ایک زور کی چیخ. یہاں پر جو ترجمہ ہے وہاں پر چیخ بھی ہے، چنگھاڑ بھی ہے، دھماکہ. ہمارے خیال میں تو یہ دھماکہ ہی ہے، بیکاز یہ چیخ کیا ہے، ایک لارج اسکیل کا جو والیوم ایکسپلوژن ہوا ہے. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، تباہ ہو کر رہ گئے، بجھ کر رہ گئے. اب ایک دفعہ یہاں پر آیا، پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ بہت بڑے دھماکے کا ذکر ایٹمک دھماکہ ہے. اب ہسٹری اگر اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ جس جگہ کا ذکر اللہ پاک فرما رہے ہیں، ایسی ہی ایک قوم ہندو مت کے مذہب، ہندو مت کی کتابوں میں، یعنی کہ گیتا میں یا کسی اور کتاب میں کوٹ کیا گیا ہے باقاعدہ کہ یہاں پر ٹیکسلا کے پاس ایک قوم آباد تھی جو کہ ہنس بول رہی تھی، چل پھر رہی تھی، کوئی اس کے ساتھ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. لیکن اچانک ان کی جب ایک زور کا دھماکہ ہوا اور وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی، حالانکہ اس کے گھروں کو، اس کی چیزوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور وہ وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے تباہ و برباد ہو گئے. اب جو دوسری جگہ صیحۃ واحدۃ کا ذکر آیا ہے، یعنی کہ ایک چنگھاڑ اس قسم کی جو کہ تباہ کر کے رکھ دے، اڑا کے رکھ دے، بھسم کر کے رکھ دے، وہ آگے چل کر ہے. لیکن اس سے پہلے آیت نمبر 36 پر رکنے کو دل چاہتا ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا یعلمون. یہ آیت مبارکہ جو ہے 36واں آیت جو ہے، رشتے نہ ہونے کی صورت میں لڑکیوں کے نصیب کھولنے کے لیے، اچھے گھر میں شادی ہونے کے لیے پڑھائی جاتی ہے. آیت نمبر 36، اس کو 36 دفعہ عموماً پڑھتے ہیں. لیکن جن کی شادی نہیں ہوتی ہے یا جن کے اچھے رشتے نہیں آتے یا گھر آباد نہیں ہوتا، تو وہ یہ آیت جو ہے
اپنے نام اور اپنے والدہ صاحبہ کے نام کے عدد کے حساب سے پڑھیں تو بھی یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ اس آیت کا یہ ہے کہ 36 دفعہ ڈیلی پڑھی جائے۔ 36 کے دن میں نے بعض لوگوں کو 11 سیٹ پڑھنے کا بولا ہوا ہے، بعض لوگ اسے 3 دفعہ 3 سیٹ پڑھتے ہیں 36 کے، لیکن اگر 36 کے 36 دفعہ سورہ نمبر 36 ہے، اس آیت کو 36 دفعہ پڑھیں گے تو یہ 1 سیٹ بنے گا۔ یہ رشتے کے لیے میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور اس کی جو تاثیر دیکھی ہے میں نے، یقین کیجئے ایسی لڑکیاں جو کہ 50+ ہیں، یا ایسے مرد جو 50-60+ ہیں، ان کی بھی شادیاں جو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کی برکت سے ان کے رشتے طے ہو گئے، اور آج وہ لوگ اپنے گھروں میں خوش و خرم، شاد اور آباد ہیں۔ تو یہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ یہ برسبیل تذکرہ بات کرتے ہوئے بات بیچ میں آ گئی۔ سورہ یاسین کے ایک ورڈ پر رکنے کو دل چاہتا ہے۔ یہاں سورہ مبارکہ میں رزق، روزی، برکت، روزگار، ترقی، اور سب سے بڑا یہ کہ انسان کو شرکیہ عقائد سے پاک کر دیتی ہے۔ انسان کے شرک کو، اس کے دل میں جو وسوسے ہوتے ہیں اللہ پاک کی ذات کو لے کر، ان کو بہا کر لے جاتی ہے۔ سورہ یاسین میں جتنی پاور ہے، اس کا سب سے پہلے جو ایک سمپل طریقہ میں آپ کو بتا دوں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے، کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جہاں پر یعنی کہ لا ینحل قسم کا مسئلہ ہے، تو یہاں پر میاں حضور کی کچھ ویڈیوز تھی، وہ بھی میں نے دیکھی، طارق جہانگیری صاحب مدظ اللہ علیہ، انہوں نے ایک طریقہ بتایا سورہ یاسین کو پڑھنے کا، یعنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک اگر 70 دفعہ اس سورہ مبارکہ کو ایک رات میں پڑھا جائے، 70 دفعہ، آج کل تو سردیوں کی راتیں آپ لوگ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ پاکستان میں اس وقت عشاء 8:30 بجے ہوتی ہے، 8:15 بجے ہوتی ہے، امریکہ کینیڈا میں شاید 6:30 بجے ہوتی ہے، تو وہاں پر تو یہ بہت ہی موزوں ٹائم ہے، تقریباً 11 گھنٹے آپ کو مل جاتے ہیں اگلی فجر تک۔ تو 1 گھنٹے میں اگر آپ اس کو تعداد کو ڈیوائڈ کر کے دیکھیں تو جتنی بھی تعداد بنتی ہے، پڑھنے والے کی اسپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، 5 منٹ عموماً لگتا ہے ایک دفعہ سورہ یاسین کو پڑھنے میں۔ تو 70 دفعہ اگر کسی کام کے لیے پڑھی جائے، اور وہ 70 کی تعداد فجر ہونے سے پہلے مکمل اگر ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن کسی بنا پر 70 دفعہ وہ آپ نہیں پڑھ پاتے یا بیچ میں رکاوٹ آ جاتی ہے، تو سمجھ لیں کہ کام نہیں ہوگا، اور یہ بھی جو ہے وہ انتہا درجے کی اکثر ہے اس کا۔ بہرحال میں نے بذات خود بھی تجربہ کیا ہے، چند ایک دوستوں کو بھی تجربہ کروایا ہے، تو اس بات کو 100% اس کو میں نے درست پایا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد آپ ایک ہی وضو میں آپ نے بیٹھ کر پڑھنی ہے، اگر وضو بیچ میں ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ 1 سے شروع کریں گے۔ مثلا ایسے بھی اصحاب ہیں جنہوں نے پڑھنا شروع کیا، 70 پر سمجھے 65 پر پہنچے، 66 پر پہنچے، اچانک چھینک آئی اور ان کا وضو کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، یا ان کو کسی نے بلا لیا۔ اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ خلوت ہونی چاہیے، آپ کو باہر سے کوئی آواز نہ دے، کمرے میں کم سے کم روشنی ہونی چاہیے، کپڑے سفید ہونے چاہیے، اور آپ نے جو ہے وہ تنہائی میں پڑھنی ہے۔ بہرحال ایک طریقہ تو یہ ہے۔ پھر ایک سب سے بڑا طریقہ مبین در مبین پڑھنے کا ہے، جو کہ آپ آسانی سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر، اور اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ ایک مبین تک پڑھیں گے، وہاں پر رکیں گے۔ جو پہلی مبین آتی ہے، 7 مبینیں ہیں سورہ یاسین میں، امام المبین جو ہے وہ پہلا مبین ہے، جہاں پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ ہر چیز کا ہم نے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یعنی کہ ہر شے کو ہم نے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ایک کھلی کتاب میں درج ہیں ساری چیزیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر جو 7 مبینوں والا وظیفہ، مطلب ایک مبین پر پہنچے، پھر آپ نے یاسین والقرآن الحکیم سے شروع کی، پھر دوسری مبین تک آئے، پھر تیسری مبین تک آنے کے لیے پھر آپ نے ریورس گیئر مارا، پھر وہاں سے شروع کی، پھر تیسری مبین تک آئے، پھر شروع کی، پھر چوتھی مبین تک آئے۔ تو یہ طریقہ انتہائی آسان ہے، مستعمل ہے، اور بہت ساری ویڈیوز میں یہ طریقہ موجود ہے۔ یہ بھی حاجتوں کی برابری کے لیے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ 7 لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر 7 مبینوں کا وظیفہ کرتے ہیں، تو ان 7 کی حاجات جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ یا اس ایک شخص کے، ایک فرد کے کسی مسئلے کے لیے کوئی کورٹ کیس ہے، کوئی ایسا ایشو ہے جو کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسا حل ہوگا، تو اس کے لیے پڑھائی جاتی ہے 7 مبینوں کا جو وظیفہ ہے، اور یہ کتابچے کی فارم میں بھی ملتا ہے۔ سورہ یاسین کے بہت سارے وظائف میرے پاس ہیں، وقتاً فوقتاً وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا، لیکن آج جو موضوع بحث ہے کہ جو 3 دفعہ دھماکے کا ذکر ہے، لیکن اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک ایٹمک ورڈ ضرور دوں گا۔ ایٹمک ورڈ، میرے پاس ایٹم یا ایٹمی قوت سے بڑا کوئی لفظ نہیں ہے جو کہ میں استعمال کر سکوں، ہمارے پاس وہ ووکیبلری بھی نہیں ہے، وہ کہانی بھی نہیں ہے، وہ زبان میں طاقت نہیں ہے کہ ہم سورہ یاسین کے فضائل بیان کر سکیں۔ تو اس کی طاقت کو
مد وہ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے آپ کو کہ اس ورڈ میں کتنی طاقت ہے، تو اس کو میں نے ایٹمک ورڈ کا نام دیا ہے. تو کوئی اور صاحب کوئی اور نام دینا چاہتے ہیں تو جی بسم اللہ. یہاں پر جو دوسرا ہے ان کانت الا صیحۃ واحدۃ تاخذهم وهم یخصمون، یعنی کہ وہ دھماکہ ناگہاں ان کے اوپر یوں آ کے پڑے گا. مطلب there is a certain condition کہ اس وقت اس قسم کی لادینی، شرک، بے راہ روی، گناہوں کی بہتات، لوگوں کا معاملے میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ دست و گریباں ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط معاملات کرنا. تو اس وقت جب یہ دھماکہ ہوگا وہم یخصمون، آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے. یہ گے کا صیغہ ہے، تو یہ دھماکہ گویا کہ ہونا ہے. اب یہاں سے یہی دھماکہ منسلک ہے، تیسری دفعہ جو ذکر آ رہا ہے آگے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا تاخذهم وهم یخصمون فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون. جمیع لدینا محضرون ہے، جمیع ہے جو آئی ہے مخلوق آج تک قیامت سے، اس پہلے اس آغاز کائنات سے جو جتنا انسان آیا ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا. جب یہ دھماکہ نفخ فی الصور کے بعد ہے، لیکن یہ دھماکہ نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون کانت الا صیحۃ. کہتے ہیں جی ہم تو آرام سے اپنے مرقدوں میں پڑے تھے، اب تو عادت بھی ہو گئی قبرستان کی، قبر میں بھی دل لگنے لگ گیا، عالم برزخ میں بھی تھوڑی بہت آسانیاں نصیب ہو گئی، نیگوسیشنز کی، ہمارے پیچھے لوگوں نے کچھ پڑھ کر بھیجا کلام، کچھ ایسا ہوا کہ ہمیں تھوڑی بہت آسانی کی عادت. ان کا تو یہ اچانک یکایک کیا ہوا، یہ کیسی گڑگڑاہٹ تھی، یہ کیا ہوا، ہمیں اٹھ کر کھڑا کرا دیا گیا. جمیع لدینا محضرون کا مطلب ہے کہ پہلے آدم سے لے کر انسان سے لے کر وہ آخری انسان تک، وہ ٹریلینز ہیں، بلینز ہیں، ان گنت لوگ ہیں، وہ سارے ایک ساتھ حاضر ہونے ہیں. کس کے آگے؟ رب ذوالجلال کے آگے اپنے نامہ اعمال لے کر حاضر ہوں گے، اور ان کی جانچ پرکھ کی جائے گی، ایک کوالٹی کنٹرول سے گزارا جائے گا کہ یہ روح جو ہے وہ اس قسم کے کمپارٹمنٹ میں داخل ہوگی، وہ روح جو ہے وہ سجین میں جائے گی، جیل خانے میں جائے گی، جہاں پر اس نے اپنے اس کا جواب دینا ہے. بہرحال یہ بھی جو دھماکہ ہونا ہے، یہ قرب قیامت کی گویا کہ سب سے آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. پھر جو میں نے آپ سے عرض کیا اس پارٹ میں سورہ یاسین کے، جو مجھے آپ کو ایٹمک ورڈ دینا تھا، وہ سورہ کی جو آخری آیت ہے کن فیکون والی، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. ہر شے کو رجوع کرنا ہے واپس اللہ کی طرف، لیکن کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له. یہ جنرل پرنسپل اللہ پاک نے اپنا بتایا کہ میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں خالی کہ کن فیکون، ہو جا، ہو گئی. اور کلمہ بصر والی جو آیت ہے وہ آپ نے سنی ہے کہ میرا کہنا گویا آنکھ کے جھپکنے کے سے بھی کم وقت میں میرے احکامات اس دنیا میں نازل ہوتے ہیں. لیکن اس کو پڑھنا کیسے ہے، یہ رزق کے معاملے میں آپ کے لیے کیا کیا کرے گی. اور پھر جو آیت گزری پیچھے، سلام قول من رب الرحیم، یہ بھی میں آپ کو جاتے جاتے اس کا وظیفہ دے دوں. دیکھیں، سلام قول من رب الرحیم سے زیادہ پاورفل میں نے رزق کے معاملے میں کسی آیت کو اتنا تیز نہیں دیکھا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمعے کے جب آپ 2 فرض پڑھ لیں، مسجد میں مرد حضرات و مسجد میں پڑھتے ہیں، خواتین گھر میں، تو اسی مصلی پر 2 فرض پڑھ کر بیٹھیں، 303 دفعہ سلام قول من رب الرحیم. دعا مانگنے سے پہلے، مطلب فرض کے بعد جمعے کی دعا تو ہر کوئی مانگتا ہے نا، جمعے کی نماز کی جو دعا ہے اس میں تو قبولیت ہے ڈائریکٹ، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. تو وہاں اٹھنے سے پہلے 303 دفعہ آپ نے یہ پڑھنی ہے سلام قول من رب الرحیم. یہ عمل جو ہوگا وہ 3، 5 یا 7 جمعے کیا کریں، یہ ڈیلی نہیں ہوگا. 3، 5 یا 7 جمعے نہ گزریں گے کہ آپ کا وہ مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گا. and that is an assurance to you from my side کہ ایسا ہوتا ہے. سلام قول من رب الرحیم. اب جو آ گئی آیت انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، یہاں تصوف کی آیت ہے. یہ یہاں پر اللہ پاک نے اس آیت کے بدلے
बे इंतहा चीज़ों के बारे में जो है वो मामलात खोल कर रखती हैं। अब रिज़्क के लिए इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको खुला पढ़ेंगे हमेशा। रिज़्क के लिए खुले का मतलब होता है कि बावज़ू होकर पढ़नी है। कम अज़ कम तादाद 313 रहेगी, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन। लेकिन इसमें किसी एक गोल को आपने पहले अपनी माइंड में सेट करना है कि आपको जॉब चाहिए, आपको शादी करनी है, आपको कारोबार नहीं चल रहा, आपके साथ जो भी मसला है, कोर्ट केस है कोई, या कोई और इमिग्रेशन मैटर है, या कोई और मामला है जहाँ पर वो, लेकिन वो उस एक काम के लिए 41 दिन पढ़ी जाएगी 313 की तादाद में, 313 टाइम्स बावजू पढ़ी जाएगी। पढ़ने के टाइम इशा के बाद फजर तक अफजल टाइम है, लेकिन अगर मजबूरी या कोई ना पढ़ सके तो फिर इसे आप असर और मगरिब के दरमियान पूरा कर सकें। अगर इतना वक्फा हो तो दूसरा बेस्ट टाइम इसका ये है। तो ये आयत जो है रिज़्क के यूं करके जो आपके दरवाजे खोलती है, आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन जो अन यक़ूल लहु कुन फ़यकुन फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैही तुरजऊन। ये इतने बड़े मौजज़े कैसे हो गए इस आयत में? कैसे मेरा काम बन गया, कैसे मेरी चीज़ हो गई? इसमें आपको कोई ज़कात अदा नहीं करनी, कोई आपने सदक़ात, इसके ऑब्वियसली सदक़ात हैं इस आयत के। जब आपका काम हो जाए तो हस्ब तौफ़ीक कम अज़ कम 41 मिस्कीनों की मदद कीजिएगा आप। उसका तरीका ये है कि हज़ार रुपए भी किसी एक इंसान को पकड़ाए जाएं तो वो खुश हो जाता है। तो 41 लोग ऐसे होंगे कि जिनको आप हज़ार रुपए अपने जेब के मुताबिक 100 रुपये भी दे सकते हैं, 500 रुपये भी दे सकते हैं, लेकिन ये तादाद 41 रहेगी उन मोहताजों की जो कि काम होने के बाद आप उसको जो है वो ये पैसे देंगे। अब अगले पार्ट में हम इसकी मज़ीद जो रूहानी तौजीहात हैं, सूरह यासीन की जो रूहानी मौजज़ात हैं, कुछ और जो टेलीपैथी से रिलेटेड हैं, इसके एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए हैं सूरह यासीन की आयतों के कुछ अल्फाजों के, वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और इस वीडियो के बारे में आपका जो भी फीडबैक हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह किया करें, और हर कमेंट का जवाब मैं ख़ुद पर्सनली लिखता हूँ। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।